تلاوت فرمائیے گا سید ابن حسن رضوی مرحوم کے اثر ثواب کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ برادر فیصل کے والد گرامی آج صبح فوت ہو گئے، اور یہ ظاہراً انہی کا اسم گرامی ہے، سید ابن حسن رضوی۔ ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے، تمام مرحومین مومنین و مومنات کے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا۔ محمد و آل محمد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین مبین کی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کے وارث، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت اور اس سعادت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی ارواح کی مغفرت اور وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم نے دین مبین کو ایک مکمل نظام، ایک ضابطۂ حیات کے طور پر ارسال فرمایا ہے، اور اس کے مکمل ہونا، جامع ہونا، ضابطۂ حیات ہونا، یہ سب چیزیں اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں
کہ اس کو ایک پورے سسٹم کے طور پہ دیکھا جائے، اس کو اس کی کلیت کے اندر دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر آپ انتخابی رویہ نہیں رکھ سکتے، یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ میں کچھ حصے کو قبول کر لوں، کچھ حصے پہ عمل کر لوں اور باقی پر عمل نہ کروں، تو جیسا کہ میں پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ کام دین مبین کے اندر ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات چیزیں ایک ڈھیر کی صورت میں ہوتی ہیں، جس کو ہم لوگ اگر انسانوں کا ہو تو اس کو موب تعبیر کرتے ہیں۔ بظاہر منظم بھی ہو تب بھی اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رابطے کے نہ ہونے کی وجہ سے تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اینٹوں کا ایک ڈھیر رکھا ہوا ہوتا ہے، جس کو مثال کے طور پر کسی ٹرک سے ڈی لوڈ کیا گیا ہے، تو اس میں کوئی آرگنائزیشن نہیں ہوتی، وہ کیسی بھی صورت میں پڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کسی ایک اینٹ کو یہاں سے اٹھائیے کہیں اور رکھ دیجئے، بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ پھر ایک دفعہ اینٹوں کا یہی ڈھیر ہوتا ہے اور وہ اسٹاک کیا گیا ہوتا ہے، ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ، اسی طریقے سے مختلف ہزاروں اینٹیں رکھی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک اینٹ کو بیچ سے نکالنے کی کوشش کریں، ممکن ہے کہ پورا اسٹاک ہی گر جائے، لیکن رابطہ پھر بھی نہیں ہے۔ آپ اینٹوں کی ترتیب کو تبدیل کر لیجئے، جو اوپر تھیں ان کو نیچے کر لیجئے، جو نیچے ہیں انہیں اوپر کر لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ممکن ہے کہ آپ کو بظاہر یہ لگے کہ آرگنائزیشن ہے، لیکن آرگنائزیشن کے باوجود رابطہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو دین مبین کیسا ہے؟ آیا اس ڈھیر کی مانند ہے یا اس اسٹاک کی مانند ہے؟ ڈھیر کی مانند، دوسرا بھی ایک اور، تو ہم کہہ رہے ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ کہ دین مبین کس کی مانند ہوگا؟ تو مثلا دین مبین فرض کر لیجئے آپ کی گاڑی کی مانند ہو سکتا ہے، کہ جس کے اندر ایک پرزہ اگر چھوٹا لگا ہے تو اس کو چھوٹا ہی لگنا ہے، وہاں پر آپ بڑا نہیں لگا سکیں گے، اور جس پرزے کو آگے لگنا ہے اس نے آگے ہی لگنا ہے، آپ اس کو پیچھے نہیں لے جا سکیں گے۔ تو دین مبین ایک مکمل نظام ہے، آپ اس میں نہ انتخاب کر سکتے ہیں اس بات کا کہ اس کو میں لے لوں اور اس کو نہ لوں۔ لہذا خدا متعال فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، تم لوگ پورے کے پورے دین مبین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور وہ منافقین کے لیے کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض پہ تو ایمان لائیں گے اور بعض کا ہم انکار کر دیں گے۔ خدا متعال فرماتا ہے نہیں، دین کے اندر یہ نہیں کر سکتے تم۔ تو نہ آپ انتخاب رکھتے ہیں بعض کو قبول کریں بعض کو انکار کریں، نہ اس میں، اور نہ اس کا انتخاب رکھتے ہیں کہ تقدم اور تاخر کریں، یعنی مثلا کہیں کہ یہ مجھے چونکہ اچھا لگ رہا ہے اس کو میں زیادہ اہمیت دوں گا، اور فلاں چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی لہذا میں اس کو اہمیت نہیں دوں گا۔ آپ دین مبین کے اندر ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے، اس کی جامعیت کی وجہ سے، اس کے رابطے کی وجہ سے۔ اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے، چونکہ الحمدللہ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ دین پہ عمل کریں، ہم دین کے راستے میں اپنی سعادت سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دین میں وہ کون سی بنیادیں ہیں جن کے اوپر ساری بلڈنگ نے کھڑا ہونا ہے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ان بنیادوں میں کوئی کمی آ گئی تو پھر دین کی عمارت اچھی عمارت کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ اور اس سے گفتگو کو آغاز کرتے ہوئے ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے، جس کو 2-3 دن سے عرض کر رہے ہیں، اور آج اس میں ہم نے عقائد کے رابطے کو اور زیادہ تفصیل سے عرض کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ کی خدمت میں جو گزشتہ 2-3 دن میں عرائض پیش ہوئے، اس میں اس بات کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ سوسائٹی میں اگر دین کا اثر نظر نہیں آ رہا، ہم دین کے اس اثر کی بات نہیں کر رہے جو دین کا کوئی فرعی اثر ہو، نہیں، دین کے بنیادی اثر کی بات کر رہے ہیں۔ دین کا بنیادی اثر کیا ہے؟ دین کا فرعی اثر کیا ہے؟ فرعی یعنی اس کے برانچز میں، پیریفری میں ہوگا، اور کچھ ہوگا جو اس کے کور کے اندر ہوگا۔ جو دین کا کور اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس کو خدا کامیابی کہہ رہا ہے وہ کامیابی حاصل کر لے۔ زندگی میں کیا ملنے والا ہے دین کے اثر میں؟ خدا متعال فرماتا ہے کہ تمہیں آرام اور سکون دین کے بغیر نصیب نہیں ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خدا متعال فرماتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی اگر آپ زمین کی ساری نعمتیں اور ذخیرے ان کے اوپر قربان کر دیتے، خزانے ان کے اوپر قربان کر دیتے، آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، لیکن خدا نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو ہم یہاں سے دو نتیجے فوراً پک کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر دین ہوا تو دلوں کو سکون ملے گا، اور دین ہوا تو معاشرے کو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی ملے گی۔ اچھا، اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے پروپورشنلی دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ چاہے کوئی دین کا نام لے رہا ہو، ہاں چاہے کوئی دین کا نام لے رہا ہو، تو اگر یہ دو چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ یہاں پر دین کے نام پر کوئی کمی آ گئی ہے۔ اچھا، اب تیسری چیز بھی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، وہ ہے انسانی رشتوں کی اہمیت، انسانی تعلقات کی اہمیت۔ دین کی بنیاد حقوق الناس کے اوپر ہوتی ہے، اگر وہ حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں تو اب تین چیزیں ہم نے، تین پیرامیٹرز لے لیے۔ وہ ایک تو یہ ہوا کہ دلوں کا سکون، دوسرا ہوا معاشرے کے اندر اتحاد، اور تیسرا ہوا رشتوں کا تقدس۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں مل رہی سوسائٹی کے اندر تو جس پروپورشن سے نہیں مل رہی ہیں اسی پروپورشن سے دین کم ہوا ہے، دین کے اندر کوئی معاملہ آیا ہوا ہے۔ اچھا، اب میرا اپنے خیال ہے کہ وہ کام کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے جو 20-22 ملکوں میں کر چکا ہوں، کہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کو کیا لگ رہا ہے ان پیرامیٹرز کے اندر کہ ہم لوگ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا برائی کی طرف جا رہے ہیں؟ تو میں اس کو نہیں پوچھوں گا، چونکہ 22 ملکوں میں اب تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہوں۔ سب نے یہی کہا ہے کہ، اور آپ نے بھی یہی کہنا تھا کہ ہاں بھئی حالات جو ہیں وہ کچھ زیادہ مناسب نظر نہیں آ رہے۔ تو عزیزان محترم، اگر یہ بات ہے تو پھر ایک اور اسٹیپ لیتے ہیں فوراً آگے اور تیزی سے اس سے نکلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ خرابی جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ برانچز میں ہے یا کور میں ہے؟ تو اگر برانچز میں خرابی ہو تو کور بینیفٹ کو خراب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو خرابی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تعلق اس کا کور سے ہے۔ تو اگر آپ اس انالیسس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہماری طرح طالب علم ہونے کے ناطے فوراً یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی کور کی خرابی ہے کہاں پر، ورنہ دیکھیے میرے اور آپ کے ساتھ ایسا بہت زیادہ ہو جائے گا، جو میں تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں، میں بولتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے، اور خرابی اپنی جگہ پہ رہے گی۔ اچھا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھئی آپ نے اگر ہمیں کہیں موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں، آپ نے وقت بھی لگا دیا ہے، اچھا جو ہم نے وقت اور ٹائم لگایا وہ تو چھوڑ دیجئے، جہاں سے ہم اپنی زندگی سے نکل کے آئے، اور جائیں اور کچھ تبدیل نہ ہو، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ سید الشہداء کے نام کے ساتھ ناانصافی ہے کہ ان کے نام پہ لوگ جمع ہوں اور ان کے دین میں ترقی نصیب نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ سید الشہداء نے یہ سارے وعدے ہمارے سامنے ہیں؟ تو عزیزان محترم، ہمیں فوراً اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اس انالیسس کی وجہ سے، وہ یہ کہ کوئی معاملہ کور کے اندر ہے جس کو ایڈریس ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ ایڈریس نہیں ہوا تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ مراسم ہوتے رہیں گے لیکن دین اپنا اثر نہیں دے پائے گا۔ اب وہ کور کا ایشو کہاں پر ہے اور اس کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم تھیوریٹیکل کام کر سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ خود آپ آہستہ آہستہ نوٹ کرتے چلے جائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد تو اب یہاں تک ہم نے اندازہ لگایا کہ بھئی کوئی بھی معاملہ ہے، اور پہلے دن سے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے بار بار اس بات کو کہوں کہ ہمیں میکینزم سمجھنا پڑے گا، دین کا میکینزم کہاں ہے، کیا ہے؟ چونکہ اگر کوئی اوپر سے چیزوں کو دیکھتا رہے تو وہ جس کو ٹربل شوٹنگ کہتے ہیں وہ بہت ہی سرفیس پہ ہی رہے گی۔ پھر آپ گہرائی میں جائیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی معاملے کو صحیح کیسے کرنا ہے۔ تو دین کی بھی ایک گہرائی ہے جہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو میں وقت بچانے کی خاطر بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو تبدیل کیا تھا یہ عمل کیسے ہوا تھا؟ چونکہ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ عمل کیسے ہوا تھا اور اس پہ ہمیں یقین بھی حاصل ہو جائے تو ہمیں اپنے اوپر کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی، ہم بھی اسی طریقے کو فالو کر لیں گے کہ بھئی اگر اس کام کو اس طرح سے کر لیا جائے تو پھر جو ہے وہ کام آسان ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ جو اللہ کے رسول نے کیا تھا وہ تو ان پہ کیا تھا جو دین اسلام نہیں لائے تھے، ان کے اوپر اللہ کے رسول نے ایک کام کیا تھا۔ ہم تو ماشاءاللہ اجدادی مسلمان ہیں، ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے۔ تو میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل یہی بن گئی ہے کہ ہم اجدادی مسلمان ہیں،
چونکہ ہم اجدادی مسلمان ہیں، گویا ہم نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ ہم موحد ہیں، جبکہ ہم نے توحید کبھی نہیں سیکھی۔ آپ خود تصور کیجئے، میں اگر انجینئر باپ کے گھر میں پیدا ہوں تو کیا پیدائشی انجینئر کہلاؤں گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ لیکن چونکہ میں ایک مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں اپنے آپ کو پیدائشی موحد کہہ رہا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹائٹل تو مجھے اتنا ملے گا کہ مجھے مسلمان کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، اور زوج اور زوجہ جو ہیں وہ مسلمان ہوں گی، یہ ساری باتیں تو صحیح ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک میں متقی بھی کہلاؤں گا، موحد بھی کہلاؤں گا، مومن بھی کہلاؤں گا۔ اس کو تو مجھے حاصل کرنا پڑے گا۔ اور میں نے عرض کیا، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگوں نے اس کو ایکیڈیمک لیول پر کبھی سیکھا ہے۔ ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر نہیں ہوا یہ۔ تو یہ مشکلات میں سے ایک مشکل ہے۔ بہرحال ہم اس کو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کا طریقہ کار کیا تھا، اور وہ طریقہ کار کوئی بہت زیادہ ایکیڈیمک یونیورسٹی کے لیول پر ہو، چونکہ اس زمانے میں کچھ تھا ہی نہیں ایسا، بڑا عوامی طریقہ کار تھا، اور وہ عوامی طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے ہم اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ اور آپ کے ذہن میں وہ بات بھی ہوگی جو میں نے چند دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ روایتوں کے ذریعے سے ہمیں ایک بہت آسانی جو ملتی ہے وہ یہ کہ روایتوں میں اشعار نہیں ہیں، یہ روایات بہت کنکریٹ ہیں۔ تو مثالوں کی طرف جانے کے بجائے میں بالکل کور پر آ کے یہ عرض کروں، ہمارے پاس روایت موجود ہے، مسلم، مضبوط، اوتھینٹک۔ فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اچھا عزیزان محترم، ہمارے پاس ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم ان روایات کو رائے دینے سے پہلے بھی نعوذ باللہ کہنا پڑے گا، ہم ان روایات کو یوں سوچیں کہ پریسائز کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور تھوڑا سا مبالغہ بھی ہو، نعوذ باللہ، تھوڑا سا مسامحہ ہو اس میں، نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ معصوم کا کلام ہے۔ معصوم کا کلام ہونے کے ناطے نہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، نہ اس میں مسامحہ ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا سوائے حق کے۔ اب اگر یہ روایت یہ کہہ رہی ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کا راس عربی میں سر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ محاورہ ہمارے اردو زبان میں سر کی جگہ جڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب اس کو اردو میں کہتے ہیں تو سر نہیں کہتے بلکہ جڑ کہتے ہیں۔ تو ہم ہے تو ویسے عربی میں سر لکھا ہوا ہے کہ ہر برائی کا سر ہے، لیکن جب ہم اردو میں ترجمہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تھوڑا سا زبانوں کو فرق ہوتا ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اچھا یہ میکینزم ہمیں یقین آ گیا ہے کیا؟ اس پہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کیا؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں قم میں تھا، ایک بیوروکریٹ ہیں، اب تو فوت ہو چکے بہرحال، تو وہ تشریف لائے ایک دفعہ قم میں، ان سے ایک ملاقات ہوئی، تو ہم ایسی سب نے جس طرح باتیں کرتے تھے ہم نے بھی ان سے باتیں کی، ان سے پوچھا بھئی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے بتایا یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ خرابی وہ خرابی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ اس خرابی کا روٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ روایت پڑھی، کہا مولانا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔ صحیح؟ اچھا میں نے کہا کہ ہاں یہ روایت تو صحیح ہے، لیکن آپ کے نزدیک مسئلے کا اصل معاملہ کیا ہے؟ یعنی یہی معاملہ ہے، یہی معاملہ ہے۔ اچھا اب میرے ذہن میں یہ بات اتنی پریسائسلی کلیئر نہیں تھی کہ یہ روایت اگر کہہ رہی ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ ہوگا بھی نہیں، یہی ہے، کیونکہ میکینزم کلیئر نہیں تھا۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک بیوروکریٹ جب اس مشکل کو بیان کر رہا ہے تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو ہم درس اخلاق کے اندر سنتے ہیں، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، تو یہ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو بعد میں مجھے اندازہ ہوا جب اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہو بھی نہیں سکتا ہے، یہی مسئلہ ہے سارا۔ اچھا اب مجھے اور آپ کو ہی ڈھونڈنا پڑے گا کہ بھئی اگر یہی مسئلہ ہے تو اس کا پورا نظام کیا ہے، اور اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا کیسے ہے۔ اور ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے دوسروں کے لیے حل کرنا ہے، نہیں، اپنے لیے حل کرنا ہے، ہم نہ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں۔
اور اس کی بہت سارے بیانات میں عرض کر چکا ہوں کس طرح ہم لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ ہم نہیں سمجھ پاتے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں. اللہ کے رسول کے ایک اور واقعے سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بڑا نفیس واقعہ ہے. میں بہت زیادہ عرض کیا کرتا ہوں. جو انٹرنیٹ پہ ہمارے کبھی سننے والے ہیں دو چار، وہ بیچارے بعض اوقات بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تکراری باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. تو وہ خیر میں پھر بھی تکراری باتیں کرتا ہوں. اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے شام کو جلدی گھر بھی پہنچنا ہے، تو آپ مجھے دین سکھائیں تاکہ میں جاؤں. صحیح بات. وہ مظلوم انسان ہے جو بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دین ایسے ہی بس سیکھنا ہے اور گھر جانا ہے. اس کو نہیں پتا کہ ہم لوگ 20-20 سال سے بیٹھے دین سیکھ رہے ہیں، چل رہا ہے معاملہ. لیکن وہ بہت مظلوم آدمی تھا. تو وہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے شام سے پہلے گھر پہنچنا ہے اور آپ مجھے جلدی سے دین سکھائیں میں جاؤں. اللہ کے رسول نے اس کی بات کو بہت غور سے سنا. اور اللہ کے رسول کی عادت یہ تھی کہ وہ سب کی باتوں کو بہت غور سے سنتے تھے. اور بعض منافق اس بات پر مشہور کیے بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول تو صرف کان ہیں، صرف سنتے ہیں. قرآن کریم نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہوا اذن، وہ تو صرف کان ہے، یعنی نعوذ باللہ کچھ پتہ نہیں ہے، صرف کان ہے، سنتے رہتے ہیں ہر ایک کی. تو اللہ کے رسول سب کی سنتے تھے توجہ سے. تو اس نے جب کہا تو اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے کہا کہ ان کو لے جائیے اور ان کو یہ آیہ کریمہ سکھا دیجئے، اور یہ اگر کہیں کہ دوبارہ پڑھو تو دوبارہ پڑھ دیجئے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ لے گئے انہیں گویا ایک کونے میں اور ان سے لے جا کے بات کی. ان سے کہا کہ میں سناؤں وہ آیہ کریمہ جو اللہ کے رسول نے کہی؟ انہوں نے کہا سنائیے. انہوں نے سنا دی. تو جو آئے تھے انہوں نے سر جھکایا، تھوڑی دیر سوچتے رہے. پھر جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا، کہا کہ آپ دوبارہ بتائیے. انہوں نے دوبارہ بتایا. پھر کہا کہ ایک اور دفعہ بتائیے. انہوں نے دوبارہ تیسری دفعہ پھر بتا دیا. جب 3 دفعہ ہوا تو کہا کہ اور بتاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں کافی ہے. گئے رسول کے پاس اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے دین سیکھ لیا ہے، کیا میں چلا جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں چلے جائیے آپ. اور چلے گئے. جب وہ جانے لگے تو لوگ پیچھے سے تھوڑا سا مسکرائے کہ بھئی عجیب معاملہ تھا. آیا، ایک آیت سیکھی، دین پورا ہو گیا، وہ چلا گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شخص جاہل آیا تھا اور فقیہ گیا ہے. فقیہ. عزیزان محترم، ہم لوگ بہت بڑے ہوئے تو عالم ہوں گے، ہم فقیہ نہیں ہیں. بہت بڑے ہوئے تو عالم ہوں گے. اور کسی کو اللہ کا رسول فقیہ کہہ دے، اللہ اکبر. فقیہ ہے علم دین کا ماہر. فرمایا یہ جاہل آیا تھا اور فقیہ گیا. آیہ کریمہ بہت عجیب ہے. آیہ کریمہ وہ ہے جو ہم نے بچپن سے سنی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرج. اچھا، اگر وہ روایت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، اور اس آیہ کریمہ کو لیں تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. اس واقعے کو اگر لینے، اس واقعے کے اندر کسی نے اگر اس تعلق کو سمجھ لیا، تعلق کیا ہے؟ اس دنیا کا عمل، اس دنیا میں نتیجہ. اگر کسی نے اس تعلق کو سمجھ لیا تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ فقیہ بن گیا. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جس نے اس تعلق کو نہیں سمجھا اور دنیا کی محبت لے کے بیٹھ گیا تو پھر ساری برائیوں کی جڑ یہیں پر ہے. اچھا، اب میں آپ سے سوال کروں گا، آیا یہ تعلق ہمارے لیے کلیئر ہے کیا؟ کیا یہ تعلق ہمارے لیے کلیئر ہے؟ اور مجھے یوں احساس ہو رہا ہے کہ چونکہ ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں اور ہم نے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت ان کو پہلے سے قبول کیا ہوا ہے، تو ہم نے شاید اس تعلق کے اوپر کام نہیں کیا ہوا. ہمیں اس تعلق کا اندازہ نہیں ہے. اگر اس تعلق کا اندازہ ہوتا تو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں فقاہت کے نزدیک ہونا چاہیے تھا، ہمیں ایک ایک چیز سمجھ میں آنی چاہیے تھی. پھر
دوسرا یہ کہ یہ جو اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، یہ اثرات ہمیں نظر نہیں آنے چاہیے تھے، سوسائٹی کو کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہم ٹائم لیتے ہیں اور اس تعلق کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو تعلق ہے اس دنیا کا عمل اور اس دنیا کی جزا، یا اس دنیا کا اثر اور اس دنیا کے اوپر جو نتیجہ حاصل ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ سب ہے کیا؟ اس کو کس انداز میں دیکھنا چاہیے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد عجل فرج۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر بات کریں اور جس کلچر میں اور جس انوائرمنٹ کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں اس کے اندر گفتگو کریں، تو اس انوائرمنٹ اور اس کلچر میں آخرت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ شاید اس انوائرمنٹ اور اس کلچر کے لیے آخرت ہے ہی نہیں، بنی دنیا کے لیے۔ اچھا، دین مبین پر میں نے جتنا بھی غور کیا، آپ جتنا بھی غور کریں گے، اس میں ایک پوائنٹ آپ دیکھیں گے، دنیا کو اچھا بنا تو دے گا لیکن دین دنیا کے لیے ہے نہیں۔ دنیا کو اچھا بنائے گا، دنیا کہیں نہیں جائے گی، لیکن دین دنیا کے لیے نہیں ہے، دین ہے آخرت کے لیے۔ آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا؟ نہیں، کچھ اور نہیں سوچنا ہے، یہی دین دنیا دے دے گا۔ لیکن اگر دین سے پوچھیں تو دنیا دینے آیا ہے یا آخرت، وہ یہ نہیں کہے گا میں دنیا دینے آیا ہوں، وہ کہے گا ہم آخرت دینے آئے۔ دنیا خود سے بنے گی، دنیا کیسے خود سے بنے گی؟ دیکھیے اللہ کے رسول کا ایک اور فرمان عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد و آل۔ اور عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ میں جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ان قوانین، ہاں میں روایت نہیں کہتا، میں قوانین کہتا ہوں انہیں، یہ قوانین ہیں زندگی کے، ان قوانین کے اوپر سمجھیں کہ ہمیں یقین ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ گریوٹی ایک قانون ہے، ایکشن اور ریاکشن ایک قانون ہے، آیا ہم دین کو قانون سمجھتے ہیں یا نصیحت سمجھتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ دین کو نصیحت سمجھتے ہیں، قانون نہیں سمجھتے۔ اور آپ کو اور مجھے جب بھی یہ توفیق نصیب ہو گئی کہ ہم دین کو قانون سمجھنے لگے، تو سمجھ لیجیے وہاں سے ہماری دینی کامیابی کا دور شروع ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ شروع ہو چکا ہوگا۔ عرض کروں نظریاتی طور پر عرض کروں، اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بالآخرہ تأتک الدنیا صاغرہ، تم پر واجب ہے کہ تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ تم پر واجب ہے تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر، ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ تأتک الدنیا، دنیا تمہارے پاس آئے گی، صاغرتن، حقیر ہو کر اور ذلیل ہو کر۔ اچھا، یہ جو اللہ کے رسول کے فرامین ہوتے ہیں، ان فرامین میں، اور ہر عقل مند انسان کے کہے میں ایسا ہوتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں منطوق عربی میں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہم عربی کی اصطلاحات زیادہ استعمال کریں، وہ بھی بہت ٹیکنیکل، مثلا منطق کی، جس کو لوگ منطق کہتے ہیں، منطق کی اصطلاحات یا فلسفے کی اصطلاحات مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر میں اس کو عرض کرتا ہوں۔ یہ جو کلام ہوتا ہے، اس کلام کا ایک وہ مطلب ہوتا ہے جس کو ہم منطوق کہتے ہیں۔ منطوق یعنی جو بولا گیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ یہ رسول نے بولا ہے؟ ہاں بالکل بولا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ منطوق ہے۔ اچھا، ایک وہ میننگ ہوتے ہیں جو اس کلام میں بولے نہیں گئے لیکن الٹیمیٹلی سمجھ میں آ جانے، فوراً سمجھ میں آتے ہیں۔ مثلا مولا سے پوچھا کہ عدل کیا ہے؟ فرمایا وضع الشیء فی موضعہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ سامنے والے نے پوچھا کہ ظلم کیا ہے؟ امام نے فرمایا میں کہہ چکا ہوں، یہ جو عدل بولا تھا اس کو پلٹا لو، ظلم ہو جائے گا۔ فرمایا میں کہہ چکا، صحیح۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ یہ تو ہو گیا منطوق۔ مفہوم کیا ہے جو ہمیں خود سے سمجھ لینا چاہیے؟ وہ یہ ہے، اگر تم نے آخرت کی پرواہ نہیں کی
تو تمہیں ذلیل ہو کر دنیا کے پیچھے دوڑنا پڑے گا. دیکھیے منطق وہ تھا، اگر تم آخرت کی پرواہ کرو دنیا ذلیل ہو کے تمہارے پاس آئے گی. اب الٹا کر لیتے ہیں، تم نے آخرت کی پرواہ نہیں کی تو تمہیں ذلیل ہو کے دنیا کے پیچھے جانا پڑے گا. صحیح. اچھا عزیزان محترم، بلا تکلف اور بلا کسی، آپ اس کو طنز کاؤنٹ نہیں کیجیے گا، میں آپ کا حقیر ساتھی ہوں، کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا لوگ ذلیل ہو کے دنیا کے پیچھے نہیں جا رہے؟ اب بھی ریزن نہ ڈھونڈیں کہ کیا ریزن ہے، اب کیا شبہ ہے؟ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہاں بھائی لوگ ذلیل ہو کے دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، ان چیزوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں دنیا کی خاطر جس پہ کمپرومائز کرنے کا انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا اپنی زندگی میں، وہ سب پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ اور میں جن علاقوں میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ممکن ہے کوئی مجھ سے بعد میں کہے کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ، جواب میں کہیں گے کہ بھئی آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر، اس کا بھی میں جواب بہت زیادہ رکھا ہوا ہوں، اس کو نہیں ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے، تھوڑا سا آپ کو برا لگے گا اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں. یہاں پر مائیگرنٹ دیندار ہو، اس کے بچوں میں دین کا رجحان 40% ہے آفیشیل اسٹیٹسٹکس پر. مائیگرنٹ دیندار ہو تو اس کے بچے میں دینداری کا رجحان 40% ہے. سیکنڈ جنریشن میں 20% ہے، تھرڈ کاؤنٹ نہیں ہوا ابھی. صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ صد نعوذ باللہ تیسری جنریشن تک پہنچتے پہنچتے میری نسل کا 80% دین پہ نہیں ہوگا. یہ آؤٹ لک ہے یہاں کا. صحیح. اور لوگ یہاں پہ کیوں ہیں؟ یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس کو سوچنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بہرحال اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا، کہا کہ بھئی اگر تم دنیا کے پیچھے گئے تو پھر یہ مصیبت آنے والی ہے. اور مصیبت کیا ہوگی؟ مصیبت یہ ہوگی کہ دنیا کے پیچھے جانے میں آخرت بھی جائے گی، عزت بھی جائے گی. صحیح. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کیا؟ کیا اس قانون پہ یقین آ گیا ہے؟ اچھا اگر اس قانون پہ یقین آ گیا ہو تو پھر ایک اور سوال ہوگا، آخرت کے پیچھے جانا کہتے کسے ہیں؟ دنیا کے پیچھے جانا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کو قانون سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس قانون کے اندر جو مختلف، ہم لوگ پیرامیٹرز کہتے ہیں، آپ لوگ پیرامیٹرز کہتے ہیں، بہرحال میں پیرامیٹر پر ہی رکوں گا کیونکہ میں نے وہاں سے یہ سیکھا ہوا ہے. اب آپ خود ہی اس کو تبدیل کر لیجئے گا اپنے لہجے میں. میں ایک دفعہ افریقہ گیا تو وہاں میں نے کہیں ایجوکیشن کے اوپر کوئی بات کی تو بعد میں ایک بندہ خدا میرے پاس آیا، بہت اچھا آدمی. اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ کی اسپیچ بہت اچھی تھی لیکن آپ سے صرف ریکویسٹ کروں گا ایجوکیشن کا پروناؤنسیشن صحیح کر لیجئے گا. تو میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایڈوکیشن ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں ایک جغرافیہ میں ایجوکیشن بولوں اور ایک جغرافیہ میں ایڈوکیشن بولوں. آپ اسی ایجوکیشن کے غلط کو مجھ سے ابھی قبول کر لیجئے اور آپ خود ہی سمجھ لیجئے گا کہ مطلب ایڈوکیشن ہے. صحیح. تو بھائی آپ بھی یہی کر لیجئے گا کہ میں پیرامیٹرز کہوں گا، آپ پیرامیٹرز کہہ لیجئے گا، خود ہی سمجھ لیجئے گا کہ مطلب وہی ہوگا. تو اذان محترم جیسی ہم لوگ قانون کو دیکھتے ہیں، اگر ہمیں قانون قبول ہو جائے کہ بھئی یہ قانون ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے مختلف جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا اگر اللہ کے رسول کی بات کو آپ نے قانون کے حد میں قبول کر لیا، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کے تمہارے پاس آئے گی، تو میں کہوں گا بھئی اگر یہ قانون ہے، اور میں دل سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک تو ہے، میرے تو کام ہی حل ہو گیا. مجھے 2 پہ محنت نہیں کرنی، مجھے 1 پہ کرنی. دوسرے کی تو نبی نے ایشورنس دی کہ خود ہی آ جائے گی، میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا.
اور اللہ کے رسول نے تھریٹ بھی کر دیا ہے کہ دیکھو دو میں سے کس پہ کام کرنا ہے وہ بھی تمہیں بتا رہا ہوں میں، چونکہ اگر تم نے دوسرے پہ کام کیا تو دونوں جائیں گے اور عزت بھی جائے گی، عزت بھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب میں اللہ کے رسول سے کہتا ہوں کہ بھائی تو بہت ہی اچھا ہو گیا، یہ پتہ چل گیا کہ اس پہ کام کرنا ہے، اس پہ کام کیا تو دونوں آئیں گے، اور اگر اس پہ کام کیا تو دونوں جائیں گے اور عزت بھی جائے گی. تو اب صرف مجھے ایک بات دیکھنا ہے، یہ جو اللہ کے رسول نے کہا تم پر واجب ہے کہ آخرت کی پرواہ کرو، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر یہ میں نے کر لیا تو سمجھ لیجئے میں نے وہ ٹریگر کیا ہے جس سے دنیا خود بخود ذلیل ہو کر میرے پاس آ جائے گی، تو مجھے فردر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب صرف یہ دیکھنا ہے، یہ جو انہوں نے فرمایا علیکم بالآخرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، یہ کیسے ہوتا ہے؟ صحیح. اچھا اب یہ بھی میں اپنے دماغ سے نہ کروں، یہ بھی انہی سے پوچھوں کہ آخرت کی پرواہ کیسے ہوتی ہے، تاکہ صاحب قانون یہ بتائے کہ قانون پہ عمل کیسے ہوتا ہے. میں اپنا کام کیوں کروں؟ تو اللہ کے رسول سے پوچھوں کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے فرمایا تم آخرت کی پرواہ کرو، یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب تم فیصلہ کرنے لگو تو یہ سوچنا کہ یہ فیصلہ دنیا کے لیے کیا ہے یا آخرت کے لیے کیا ہے. اس فیصلے میں دنیا کی بھلائی ہے یا آخرت کی بھلائی ہے، تو جس میں آخرت کی بھلائی ہو وہ کر لینا، معاملہ ہی حل ہو گیا. اب میں اس کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو گناہ نہ لگے. آسان کام ہے نا، ویسے بھی ہم لوگوں کو تو ہر طرف سے سننے کو ملتی رہتی ہیں، تو چلیے ہم خود بھی اپنے آپ کو ہی سنا لیتے ہیں. بھائی سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا میرے جیسے آدمی کو کہ یہ جو مجلس پڑھنا ہے یہ دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے. اگر دنیا کے لیے ہے تو پھر یہ تو بڑا معاملہ خراب ہونے والا ہے. یہ جو میں نے مجلس پڑھنے کا فیصلہ کیا یہ دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے ہے؟ اگر دنیا کے لیے معاملہ خراب ہونے والا ہے. کیوں؟ آخرت تو گئی اور دنیا بھی جائے گی اور عزت بھی جائے گی. صحیح. اچھا اب ہو گیا جناب، فرض کر لیے میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو میں نے مجلس پڑھنی ہے نا یہ میں نے آخرت کے لیے پڑھنی ہے. صحیح ہے. تو اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. چلیے ایک کور ایشو ہم نے سیٹل کر لیا کہ جو مجلس پڑھنی ہے یہ آخرت کے لیے پڑھنی ہے. اچھا اب ایک اور مسئلہ آئے گا، یہ جو مجلس پڑھنی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، کون سے طریقے پہ پڑھنی ہے؟ تو پھر دوبارہ اللہ کے نبی کا فرمان آئے گا جس طریقے سے آخرت بنے ویسے طریقے سے پڑھنی ہے، ویسے پڑھنی ہے. پھر ہم پوچھیں گے کہ طریقہ تو طے ہو گیا، کانٹینٹس کیا دینے؟ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے جس طریقے سے آخرت بنے وہ کانٹینٹس دینے، وہ کانٹینٹس دینا جس سے آخرت بنے. تو اللہ کے نبی اگر میں کروں گا تو دنیا بھی بن جائے گی؟ فرمانے ہاں دنیا بھی بن جائے گی. اس پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے تھا کیا؟ بدقسمتی ہم اس پہ قانع نہیں ہو پائے، ہم اس پہ قانع نہیں ہو پائے. اب دیکھیں میں آپ کی طرف رکھ کے ترجمہ کروں گا اسی کو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد و آل محمد وعجل. اے اللہ کے نبی میں کون سے کیریئر میں جاؤں؟ فرمائیں گے آخرت کو دیکھو پھر ایک کیریئر لے لو، اس کیریئر میں میرے سٹینڈرڈز کون سے ہوں جن سے آخرت بن جائے. اب آپ دیکھ لیں سبسٹینشل غلطی کہاں پہ ہوئی ہے. ہم نے کیریئر بنائے دنیا کے لیے. بعض اوقات میں ان باتوں کو زیادہ سوچنے لگتا ہوں، میرا دل بیٹھنے لگتا ہے. جو ایک بندہ خدا مجھ سے پوچھتا ہے پانی چاہیے نہیں چاہیے، ابھی چاہیے تو پانی لے آئے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت خراب ہے.
عزیزان محترم، ہمیں اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم نے اپنی زندگی میں جو بنیادی فیصلے کیے ہیں وہ بنیادی فیصلے کس کے لیے کیے ہیں؟ دنیا کے لیے کیے ہیں، آخرت کے لیے کیے ہیں؟ اگر دنیا کے لیے کیے ہیں کچھ مسائل آئیں گے، آخرت کے لیے کیے ہیں الحمدللہ دونوں جگہ کامیابی ہو جائے گی۔ اچھا اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں چلیے ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کریں؟ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ مثلا جو کچھ فیصلے انسان کو کرنے ہوتے ہیں وہ صحیح ٹائم پہ کرنے ہوتے ہیں، بعد میں تھوڑی آتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اس کو بھی تکرار میں بہت عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ زندگی میں جو اصلی فیصلے ہوتے ہیں وہ 4-5 سے زیادہ نہیں ہوتے، باقی سب کچھ ان فیصلوں کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ اٹھانے پڑ جاتے ہیں۔ اصلی فیصلے میں اگر 4-5 بھی بول رہا ہوں نا تو تکلفاً بول رہا ہوں، 2-3 سے زیادہ نہیں ہے، 2-3 بڑے فیصلے ہیں، وہ باقی سب کانسیکوینسز ہیں۔ یہ جو مثال کے طور پر ابھی کوئی سوچ رہا ہوگا نا کہ شادی اس میں ایک فیصلہ ہوگا، تو میں عرض کر دوں یہ بھی کانسیکوینسز میں سے ہے۔ دیکھیے آپ لوگ سب سے ہی سوچ رہے تھے، اس کا مطلب اللہ آپ کو اس فیصلے میں بھی کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ زیادہ تر کا تو ہو چکا، بارہ جو ہونا تھا۔ آپ لوگوں کی خاندانوں پہ خدا برکت نازل فرمائے انشاءاللہ، نسلوں کو اور پاکیزگی نصیب فرمائے انشاءاللہ، وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد وعجل۔ تو عزیزان محترم 2-3 بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور ان 2-3 بڑے فیصلوں کو اگر آپ صحیح کر لیں، آخرت کے انداز میں کر لیں، تو پھر زندگی آپ کی اسی آخرت کے اوپر چلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ چلتی رہے گی۔ اچھا اب فرض کر لیں ہم یہ کہیں کہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھئی جو ہونے تھے غلط فیصلے وہ تو ہو گئے۔ اچھا کچھ غلط فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے، بہت سارے غلط فیصلے اسے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی ریکٹیفیکیشن اب پاسبل نہیں ہوتی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو پھر ایک اور کام کریں، زندگی کے چھوٹے فیصلوں کو صحیح کرنا شروع کر دیں۔ بھئی بڑے تو غلط ہو گئے نا، چلو خدا نہ کرے نعوذ باللہ غلط ہو گئے، اب ایک اور کام کریں، چھوٹے فیصلوں کو پریکٹس میں رکھتے ہوئے آخرت کے لیے کرنا شروع کر دیں۔ اچھا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ خدا مسبب الاسباب ہے، شاید پیچھے والوں کو وہ صحیح کر دے گا، میں آگے سے صحیح کروں۔ صحیح ہے؟ تو مثال کے طور پر میری عمر مثلا 50 سال ہو گئی، اب میں نے 50 سال میں پتہ نہیں کتنے غلط فیصلے کر ڈالے، کوئی بات نہیں، میں جاگا ہوں 50 سال کی ایج میں، اب میں کیا کروں؟ اب میں آج سے طے کر لوں یہ کہ اب حتی الامکان جتنے میں نے فیصلے کرنے ہیں چھوٹے ترین فیصلوں سے شروع کروں، وہ میں آخرت کے لیے کروں گا۔ ابھی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، تاکہ یہ جو چھوٹے سے میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی سامنے آ جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بھائی سادہ سی ایک بات ہے، آج رات آپ سوئیں تو صبح کتنے بجے اٹھیں یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ جتنے بجے آپ اٹھیں وہ دنیا کے لیے اٹھیں یا آخرت کے لیے اٹھیں، یہ پہلا فیصلہ ہو گیا، اس کو صحیح کرو، آخرت کے لیے اٹھو۔ اچھا اب آپ جیسے ہی یہ سوچنا شروع کریں گے آپ کا ذہن کہے گا بھئی اگر اس طرح آخرت کے لیے چلیں تو دنیا تو گئی۔ صحیح، اب اللہ کے رسول کے قول پہ یقین کرنا مشکل پڑ جائے گی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا نہیں، آخرت کے لیے پرواہ کرو گے تو دنیا بھی آئے گی، یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ پائے گا۔ تو میں پھر آؤں گا اس بات کے اوپر، عزیزان محترم اس تعلق کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا اور آخرت کا تعلق، اور اس دنیا اور آخرت کے تعلق کے پیچھے ایک اور تعلق چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے مانوی دنیا اور مادی دنیا کا تعلق۔ یہ تعلق اس کے سائے میں آئے گا۔ مثال کے طور پر اب ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، میں بار بار مثالوں کا سہارا اس لیے لیتا ہوں، اس سے کام آسان ہوتا ہے، تھیوریز میں انسان چلتا رہتا ہے تو کام مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا بھائی مجھے اور آپ کو رزق چاہیے، پہلے تو یہ طے کر لیجیے گا دولت چاہیے رزق چاہیے، یہ طے کر لیجیے گا۔ آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟
تو اس کا ایک بہت سادہ سا آسان حل ہے، جتنے آپ کی ریسورسز آپ کو اللہ سے نزدیک کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ ہوں وہ رزق ہے، اور جتنے آپ کی وہ ریسورسز نعوذ باللہ کسی کو اللہ سے دور کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہو رہا ہے، یہ دنیا ہے، یہ پھر دولت ہے۔ تو یہ دیکھتے رہیے گا کہ آپ کی ریسورسز اللہ سے نزدیک کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ اور اگر نہیں ہے، اور ریسورسز میں سب شامل ہے، ٹائم بھی شامل ہے، زندگی شامل ہے، اولاد شامل ہے، اور پیسہ بھی شامل ہے، شہرت، طاقت، عزت، سب کچھ ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو ایک دنیا ہے، مادی دنیا ہے، اور ایک معنوی دنیا ہے۔ اچھا پیسہ تو سب کچھ چاہیے زندگی گزارنے کے لیے۔ اچھا یہ جو پیسہ چاہیے ہے، اس کی کوشش کس انداز میں کرنی ہے؟ مادی دنیا کے حساب سے کرنی ہے یا معنوی دنیا کے حساب سے کرنی ہے؟ تو مادی دنیا کے اپنے قوانین ہیں، معنوی دنیا کے اپنے قوانین ہیں۔ آپ کو کس پہ زیادہ یقین ہے؟ وہی دنیا اور آخرت کا معاملہ یہاں پہ آئے گا کہ دنیا والوں کو دنیا کے مادی قوانین پہ یقین ہے، اور اہل آخرت کو اسی دنیا کے معنوی قوانین پہ یقین ہے، معنوی قوانین پہ یقین ہے۔ اب دیکھیں میں مادی قانون اور معنوی قانون کو امپلیمنٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی گراؤنڈ ریالٹی میں رہیں نا۔ تو مثال کے طور پر ایک ٹپیکل آدمی اس دنیا کا رہنے والا، وہ صبح 8 بجے اٹھے گا، منہ ہاتھ دھوئے گا، آفس جانے کے لیے تیاری کرے گا، جاب پہ جانے کے لیے، کام پہ جانے کے لیے تیاری کرے گا، پھر جائے گا اور وہاں پر کم سے کم بھی 8 گھنٹے اپنے آپ کو مشغول رکھے گا۔ البتہ کچھ لوگ بہت کم، کچھ لوگ اس سے بھی کہیں زیادہ، وہ مشغول رکھے گا، اور اس کے بعد وہ گھر واپس آئے گا، اور وہ یہ توقع کر رہا ہے کہ اس نے دنیا میں جو کوشش کرنی تھی وہ کر لی ہے۔ صحیح ہے؟ یہ ہو گیا دنیا کا حساب۔ اچھا اب اہل معنویت جو ہیں، جو اہل آخرت آپ کہہ سکتے ہیں ان کے نزدیک ایک اور قانون ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی وہ جو رزق تقسیم ہونے کا ٹائم ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے ہے، وہ ہے فجر سے تھوڑا پہلے سے لے کر سورج نکلنے تک کا ٹائم، وہ ہے رزق کا ٹائم۔ تمہیں رزق چاہیے، اس وقت اٹھو، اپنا کام کرو۔ اچھا یہ جو دنیا کے قوانین پہ عمل کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھیا میں کہاں 5 ساڑھے 5 بجے اٹھنے والا، اگر میں اٹھ گیا تو میں 9 بجے 8 بجے جاب پہ کیسے پہنچوں گا؟ تو اب وہ جو دنیا کے قوانین پہ عمل کرنے والا ہے وہ اٹھے گا اپنے ٹائم پہ، پھر شاید 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جتنا بھی لگانا چاہے وہ لگائے گا، اور کہے گا میں نے اپنی بھرپور جد و جہد کر لی ہے۔ اچھا وہ جو اہل معنویت کو قبول کرنے والا ہے وہ اپنے ٹائم پہ اٹھے گا، وہ بھی اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے، اللہ کے سامنے التجا کرے گا، خدایا تیرا یہ وقت ہے رزق کی تقسیم کا، میں حاضر ہوں۔ اب آپ کو اور مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اس دونوں میں سے کس کا نظام وہ ہے جس پہ آپ نے اعتماد کرنا ہے، آپ نے کس پہ اعتماد کرنا ہے۔ اچھا اگر وہ صحیح ہوا اہل معنویت والا تو پھر ایک عجیب فینومینا ہوگا، وہ صبح کو اٹھے گا، شاید وہ رزق حاصل کر لے 8 گھنٹے میں جس کے لیے اس دوسرے نے 12 گھنٹے محنت کرنی ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا وہ جو 4 گھنٹے ایکسٹرا اپنی جوتیاں چٹکھا رہا ہے، اگر اس کو یہ کہیں گے بیٹا 4 گھنٹے اور محنت سے بچ جاؤ گے، صبح آدھا گھنٹے اٹھ جایا کرو، یہ مانے گا؟ نہیں، کہ نہیں وہ صبح آدھے گھنٹے نہیں اٹھ سکتا، ادھر 4 گھنٹے اور لگا لوں گا۔ تو بھائی لگاؤ، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، اب اس کے لیے کیا کوئی پابندی تو نہیں کی جا سکتی نا۔ تو اللہ بھی یہی کہتا ہے بھائی بتا دیا جس کو بتانا تھا، باقی جس نے 12 گھنٹے جہاں لگانے ہیں وہ لگائے، اور جس نے جہاں آدھا پونا گھنٹہ لگانا ہے وہ لگا لے، اور مرضی اپنی، جو بھی جس نے کمانا ہو وہ کما لے گا پھر۔ تو اعزان محترم اگر آپ اس معنوی قانون کو ایکسیپٹ کریں تو میں آپ کو 2 مشورے عرض کروں گا۔ اگر آپ معنوی قانون کو ایکسیپٹ کرنے والے ہوں تو میں آپ کو 2 مشورے عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرح کوشش کریں کہ فجر کے وقت سے کچھ پہلے اٹھ جائیں. اور ہمارے ایک دوست کہتے تھے چاہے پودوں کو پانی دیتے رہیں, نہیں نماز پڑھنی, شب کی نماز, تہجد کی نماز نہیں پڑھی, مت پڑھو, جاؤ پودوں کو پانی دے دو. کہنے کا رزق کا ٹائم ہے, رزق لینا, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, اور جتنا کر سکتے ہو, جاگ سکتے ہو جاگ لو. مثلا کوئی کہے بھائی میں سورج نکلنے تک نہیں جاگ سکتا, تو بھائی تھوڑا تم پہلے جاگ لو, اور سورج نکلنے سے پہلے بھی سونا ہے سو جاؤ, نماز پڑھ کے سو جاؤ. زیادہ سے زیادہ ہوگا ایک مکروہ ہوگا. لیکن اگر یہ تم جاگ گئے فجر سے پہلے تو جو اس کا بینیفٹ تمہیں ملنے والا ہے وہ بہت زبردست ہے. اور اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے دلائل, کتنے شواہد, کتنی روایات, یہ سب کچھ اس کو میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. یہ ہو گیا ایک حصہ. دوسرا کام کیا کریں؟ دوسرا کام ایک اور قانون ہے جو بہت تفصیل سے مجھے کل آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, لیکن میں اس کو ایک مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر آج ہی زندگی ختم ہو رہی ہو تو کم سے کم یہ تو کہہ کے جاؤں. اس کا پتہ نہیں ہوتا انسان کا. بھئی میں نے اپنے ذہن میں سوچا ہے کہ اگر کوئی بات دماغ میں آ رہی ہے کہ کہنے کی ہے تو کہہ دو, کیونکہ کل کا نہیں پتہ, کیوں کل شاید نہ ہو. تو پھر ایسے ہی کہ بلا جب میں کہے بغیر جانے سے کیا فائدہ, تو پھر کہہ دینا چاہیے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد وعجل فرج. صرف ایک ڈر ہوتا ہے, وہ یہ کہ بعض اوقات ہم کوئی بہت اہم بات بہت تیزی سے کہہ دیتے ہیں تو وہ ویلیو نہیں بن پاتی بات کی. اگر اس کو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ کہیں تو اس کی ویلیو بنتی ہے. تو صرف اس کا ایک خدشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ بھائی جلدی جلدی میں بات مت کرو, ورنہ بات کی ویلیو نہیں بن پاتی. لیکن بہرحال میں رسک لے لیتا ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ دنیا میں دو طریقے ہیں کمانے کے. جیسے میں نے اٹھنے کا عرض کیا آپ سے کہ بھئی آپ 8 بجے اٹھیں گے, پھر 12 گھنٹے کام کریں گے. ایک طریقہ یہ ہے کہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیے, پھر نماز پڑھ کے سو جائیے, اور اس کے اندر برکت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اچھا, اب دنیا کا جو دوسرا مسئلہ ہے, دنیا میں کمائی ہوتی ہے لینے سے, نہ صرف لینے سے بلکہ چوری کرنے سے. چوری نہ کرو تو چھین لو, ڈاکہ مارو, اس سے کمائی ہوتی ہے. یہ دنیا میں ہوتی ہے. صحیح. پہلے میں جب یہاں پہ کم آیا تھا نارتھ امریکہ میں, تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہ کمائی ڈھنگ سے ہوتی ہے. اب مجھے پتہ چلا کہ یہاں قانونی لٹیرے پن سے ہوتی ہے. یہاں لٹیرا پن ہے لیکن قانونی لٹیرا پن ہے. اور یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ یہ نہیں سوچے گا کہ میں بغیر سوچے سمجھے عرض کر رہا ہوں. نہیں, پر مجھے بھی تھوڑا بہت جاننے کا موقع ملا ہے, اور مختلف دنیا کی اکانومیز کو دیکھنے کا اور سمجھنے کا. تو یہ میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, یہاں پہ قانونی لٹیرا پن ہے. اور دنیا میں شاید بعض جگہوں کے اوپر غیر قانونی لٹیرا پن ہو رہا ہوگا. بہرحال تو اب دنیا میں دو آئیڈیاز کام کر رہے ہیں. ایک آئیڈیا یہ کہتا ہے کہ دولت آتی ہے, پیسہ آتا ہے لینے سے, چوری کرنے سے, لوٹنے سے, اس طرح سے. اچھا, دوسرا ایک قانون ہے, دوسری ایک فکر ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ پیسہ لینے سے نہیں آتا ہے بلکہ پیسہ دینے سے آتا ہے. دینے سے آتا ہے. اچھا, آپ کو اگر یہ توفیق مل جائے کہ آپ دینے والے انسان بن جائیں, اگر دینے والے انسان بن جائیں. اچھا, آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اس سے تو ہم پھر فوراً ہی کنگلے ہو جائیں گے اگر دینے والے انسان بن گئے, چونکہ لینے والے تو بہت پڑے. صحیح, تو ہم تو گئے پھر. ہاں, اس میں یہ تھا کہ دینے میں بھی اصول اور ضابطوں کے تحت دیں. سب سے پہلا کام, میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں گا, سب سے پہلا کام یہ کریں, پیسہ مت دیں, پہلے دعا دیں. پہلا کام یہ کریں. کیوں؟ آپ کہیں بھائی اس سے تو اچھا ہوا, خیر پیسہ بچ گیا, لیکن کیوں؟ اس سے پہلے دعا آپ اس لیے دیں تاکہ آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ اٹھے. بغیر ہمدردی کے جذبہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے ہمدردی کا جذبہ اٹھائیں, کیونکہ پیسہ دینا آسان ہوتا ہے, محبت دینا بہت مشکل ہوتی ہے. پہلے محبت دینا سیکھیں, اور محبت دینا سیکھنے کے لیے پہلے دعا دیں. اجنبیوں کو دعا دیں, دشمنوں کو بھی دعا دیں.
دعا دینا سیکھیں. پہلے دعا دینا سیکھیں، توجہ دینا سیکھیں، ہمدردی دینا سیکھیں، وقت دینا سیکھیں، پھر آپ پیسہ خود بخود دے دیں گے. اتنی دیر میں خدا کا نظام ٹریگر ہو چکا ہوگا. خدا کا نظام کیا ہے؟ خدا کا نظام یہ کہتا ہے کہ جو زمین پہ دینے والا ہے وہ رزق میں میرا نمائندہ ہے. اللہ رزاق آسمانوں کے اندر ہے، اس کو زمین پہ رزاق بندے چاہیے. اگر آپ نے دعا دے کر، محبت دے کر، ہمدردی دے کر ثابت کر دیا خدا کے سامنے کہ خدایا تو رزاق ہے اور میں تیرا رزاق بندہ بننے کو تیار ہوں چونکہ میں دینے والا ہوں، تو یہ سمجھ لیجیے قانون ٹریگر ہو جائے گا. اور وہ قانون جو ایسے ریسورسز آپ کے ہاتھ میں دینا شروع کرے گا جس کو آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. پھر ایک اور مسئلہ آئے گا، جو ریسورسز آپ کے پاس آئے آپ اس کو ہاتھ میں لے کر خوش ہو گئے، یا آپ کا یقین قانون پہ رہا کہ دینے والا بنو. جہاں تک آپ جاتے رہیں گے قانون آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور آپ دینے والے بنتے رہیں گے. لیکن میں نے عرض کر دیا کہ سب سے پہلے شروع میں دعا سے شروع کریں. ایک اور کام کریں، بڑا نفیس ایک واقعہ ہے. آغا جعفر مرحوم کا کل ذکر ہوا تھا، شاید فاتحہ پڑھوائی گئی تھی. ان کا میں ایک واقعہ بہت مزے لے کے عرض کرتا ہوں. ٹائم ختم ہو گیا آپ کا، لیکن میں پھر بھی عرض کر دیتا ہوں. تو ایک وقت جو تھوڑا سا آگے جائے گا اس پہ آپ معاف فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آغا صاحب میں کنجوس آدمی ہوں، آپ میری کنجوسی کا کوئی علاج کر دیں. کتنی اچھی بات ہے کہ کسی انسان کو اپنی بیماری پتہ چل جائے. خان یہ کمال ہے، کسی کو یہ پتہ چل جائے میری بیماری کیا ہے، یعنی دنیا میں ہی پتہ چل جائے، آخرت میں تو خیر سبھی کو پتہ چل جائے گا. تو اس کو میرے خیال میں پتہ چل گیا کہیں سے، بہت اچھا ہو گیا، اللہ نے اس کو توفیق دی کسی معاملے کی وجہ سے. بر وہ آیا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب مجھے کنجوسی کی بیماری ہے، آپ میری کنجوسی کا علاج کر دیں. انہوں نے کہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنا پرس نکالیے. اب آپ سوچیں اس کے دل پہ کتنا بھاری گزرا ہوگا. اس نے پرس نکالا، کہا کہ دیکھیے اس میں جو نوٹ رکھے ہیں وہ زمانہ پلاسٹک منی کا نہیں تھا، ہارڈ کیش کا تھا. تو کہا یہ جو نوٹ رکھے ہیں دیکھیے اس میں کچھ کرارے نوٹ ہیں اور کچھ سڑے ہوئے نوٹ ہیں، ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا جی ایسا ہی ہے. کہنے لگا کہ آپ پہلا نوٹ جو اب دیں تو نیا کرارا نوٹ دیجیے گا، سڑا ہوا نہیں دیجیے گا، دونوں کی ویلیو ایک ہی ہے. تو وہ اس نے کہا کہ سرکار یہ تو میں کر لوں گا، یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے، بہت آسان نسخہ بتایا، کبھی کبھی آپ یہ کر لیجئے. تو ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ آقا صاحب اس سے اس کی کنجوسی کا علاج کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو کنجوس آدمی ہمیشہ سڑا ہوا نوٹ پہلے دیتا ہے، یہ جب نیا نوٹ دے گا نا تو اس کو دینے کی عادت پڑے گی. یہ جو دنیا کی محبت اس کے دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے نا یہ تھوڑی سی اترے گی. اچھا خمس میں بھی یہی ہونا تھا. یہ جو خمس ہے اللہ کو میرے تیرے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ جسارتاً عرض کر رہا ہوں نہ وقت کے امام کو ہم جیسے کنگلوں کا پیسہ چاہیے، حتیٰ ان کو اپنی اولاد کو پالنے کے لیے بھی ہمارا پیسہ نہیں چاہیے. ہم احمق ہوں گے اگر ہم یہ سوچ رہے ہوں گے. نہ خدا کو چاہیے نہ وقت کے امام کو چاہیے. انہوں نے اس لیے رکھا تھا تاکہ 4 پیسے نکالو گے تم لوگوں کے دلوں سے پیسے کی محبت کم ہو جائے گی، انسان بنو گے پھر. اب ہمارا بندہ خمس دے کر بھی سوچتا ہے واپس کیسے آئے گا، تو یہ بھی گیا. پھر ہم نے دین کے احکام کو خود ہی بے بس کر دیا. تو عزیزان محترم جو لب لباب ہے، اب دیکھ رہے ہیں میں نے سپیڈ کم کی چونکہ میرا دل بیٹھے جا رہا تھا، میں تیز بول رہا تھا تو میرے دماغ کے اوپر اس کا اثر پڑنا شروع ہو گیا تھا. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی بات ہوتی ہے ویسے کہ زیادہ تر بولنے والوں کے اوپر اپنے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہیں کبھی کبھی ہم لوگوں پہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے تو بہت معاملہ خراب ہونے لگتا ہے. تو اس سے میں نے سپیڈ تھوڑی سی سلو کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہی اثر پڑ جائے. تو عزیزان محترم
اپنی زندگی میں 2 قانون نکال لیجئے۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں اپنے آپ سے پوچھئے گا دنیا کے لیے کیا ہے یا آخرت کے لیے کیا ہے۔ جیسے ہی آپ کا دماغ یہ کہے دنیا کے لیے کرنا ہے تو اس کو یہ سمجھائیے گا کہ بیٹا جو کچھ ہے یہ بھی جائے گا اور ذلت اور آئے گی۔ دنیا کے اندر ایک بڑی عجیب مصیبت ہے، اس دنیا نے جو دنیا کے پیچھے جائیں گے ذلیل ضرور کرنا ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں ذلیل کرنا ہے جس کے ہاتھوں ذلیل ہونا سب سے برا لگے گا۔ یہ اس دنیا کی مصیبت ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ اس کے پیچھے نہیں جائیے۔ اب کیسے نہیں جائیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، چھوٹے چھوٹی باتوں میں دنیا کا انکار کرنا شروع کر دیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے کا انکار کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ نے اور میں نے اس کے اوپر پریکٹس کر لی تو پھر ہمارے لیے میں نے عرض کیا ایک اور قانون ٹریگر ہو جائے گا، اور وہ جو ٹریگر ہوگا تو ہمیں آخرت کی طرف لے جانا شروع کر دے گا۔ اور اگر ہمارے آخرت بن گئے تو پھر دنیا کہیں نہیں جائے گی، دنیا واپس آ جائے گی۔ اس دفعہ وہ ذلیل ہو کے آئے گی، اس دفعہ ہمیں عزت سے رہنا ہوگا، پھر ہم عزت سے رہیں گے۔ تو یہ دنیا کا قانون ہے، اور کل اس کی ایک اور جنرلائزڈ مور براڈر پکچر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، جس کو میں قانون کے طور پہ سمجھتا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں اس چیپٹر میں اور دوسرے اور چیپٹرز میں بہت مدد مل سکے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کسی نے کسی بیمار کی شفا کے لیے درخواست کی تھی اور دعا کے لیے کہا تھا، میرے خیال میں کچھ اور بھی ہے، ان کے لیے بھی عرض کر دیں۔ جی دعائے صحت کے لیے کسی اور کی بھی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، معمولاً فرشتے سمجھ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ تمام بیماروں کی شفا کے لیے بلخص جن کے نام یہاں پہ دیے گئے ہیں، ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اور جو ہمارے برادر فیصل کے والد کا انتقال ہوا، ان کی والدہ بھی انتہائی سخت علیل ہو گئیں، شاید اس کے شوق کی وجہ سے۔ ان مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے اور بیمار کی شفا یابی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ جو قانون ہے کہ تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی، میرا اپنے خیال ہے کہ جس طرح کربلا میں باقی سارے قوانین اور حقائق نظر آتے ہیں، کربلا میں یہ قانون بھی عمل میں آتا ہوا بہت آسانی سے نظر آتا ہے کہ کس طرح سید الشہداء کا سارا محور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تمام فیصلوں میں، تمام اعمال کے اندر، اور جب سید الشہداء نے اللہ کی راہ میں وہ فیصلہ کیا تو قربانیاں دینی پڑی، اور سید الشہداء ایک ایک کر کے ہر چیز سید الشہداء اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہے۔ اور میں معمولاً یہ سوچا کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ سید الشہداء نے جسم قربان نہیں کیے، سید الشہداء نے صرف رشتے قربان نہیں کیے، بلکہ ہر شہید کے ساتھ جگر کا ٹکڑا قربان کر دیا۔ جو رشتہ اور تعلق سید الشہداء کا اپنی اولاد سے تھا، اپنے اصحاب سے تھا، وہ ناقابل تصور ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ہم باپ ہونے کے ناطے وہ محبت کہاں دے پائیں گے اپنے بچوں کو جو امام حسین علی اکبر کو دیتے تھے؟ ہم کہاں دے سکتے؟ ہم تمام تر محبتوں کے باوجود جو بہنیں بھائی سے محبت کر رہی ہیں، تمام تر محبتوں کے باوجود وہ محبت کہاں دے پائیں گے جو بی بی زینب امام حسین سے کر رہی تھی؟ اس کے ساتھ سید الشہداء نے قربانی دی۔ عزیزو، میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر ہمارے نزدیک غیرت اس بات میں تھی کہ میری بہن کو کوئی کچھ نہ کہے، تو غیرت کس پائے پر امام حسین میں ہے اللہ جانتا ہے اس معاملے، اور کس پائے کی قربانی دی گئی ہے اس کو خدا جانتا ہے۔
تو اگر آپ اور میں بس اتنا کرنا شروع کریں کہ ان مناظر کو سوچیں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نظروں سے گزرے، تو کربلا ایک عجیب مقام کے اوپر پہنچتی نظر آتی ہے۔ سید الشہداء نے شب عاشور اپنی بہن کو کچھ دعا دی، اور ایسا ایک عالم آیا کہ جب دشمن کی فوج حملہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھی تو بی بی زینب امام حسین کے پاس آ کر بار بار دہرا رہی تھیں کہ بھیا دشمن نے حملہ کیا ہے، دشمن نے حملہ کیا ہے، اور اس موقع پر غش کھا کر زمین پر گر گئیں۔ امام حسین نے اپنی بہن کو کس طرح جگایا ہے اللہ جانتا ہے، اور جب بی بی تشریف فرما ہوئی تو بی بی کو ایک دعا دی، اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بی بی زینب نہ عاشور میں کبھی غش کھا کر گری، نہ شام غریبہ میں غش کھایا۔ جرأت اور بہادری کا نہیں معلوم کون سا نسخہ امام حسین نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دیا۔ اب عزیزو اگر صرف اس منظر کو سوچیں جب بی بی زینب طلعہ زینبیہ پر تھی، وہ معظمہ و مقدرہ اپنے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، بی بی نے اس پہ تحمل فرمایا، اس پہ صبر کیا، اور عزیزو ایک دوسرا مرحلہ آیا۔ وہ منظر بڑا عجیب منظر تھا، اور وہ منظر تھا جب بی بی نے دیکھا کہ لاشیں تو سارے اٹھا لیے گئے اور بس حسین کا لاشا رہ گیا۔ گویا اس موقع پر معظمہ نے فرمایا کہ بھیا سب کا کوئی وارث ہے، تیرا کوئی وارث نہیں۔ اور اب دنیا نے دکھایا ہے، دیکھا ہے، اللہ نے دکھایا کہ دیکھو جس کو کفن نصیب نہیں ہوا اس کا کفن سب کو لینا ہے، اور جس کا لاشا بھی پامال ہوا اس کے لاشے پر 3 کروڑ لوگ زیارت کے لیے آ رہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.